بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المقدس یہ مہینہ جاری ہے، اس حوالے سے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود محترم علامہ ناصر محمود مدنی صاحب، معروف عالم دین، ہمارے اسٹوڈیو میں شرف ملاقات کا موقع انہوں نے دیا، ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین، علامہ ناصر محمود صاحب ماہ رمضان المقدس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے، تو جی علامہ ناصر محمود صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں اپنے بھائی میاں وجاہت صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں بلایا اور رمضان المبارک کے متعلق گفتگو کرنے کا شرف بخشا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑا عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بننے والا مہینہ ہے۔ اس کی بہت بڑی برکات ہیں، اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو ہے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا۔ جو مسلمان روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ غیر رمضان میں ایک نیکی کے بدلے ایک نیکی کا اجر ملتا ہے، اور رمضان المبارک کی برکت سے 70 گنا زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ نوافل کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، فرائض کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے، تلاوت کلام پاک کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے، اور تسبیحات وغیرہ کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ پاک نے یہ بطور انعام کے یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ اس کے اندر بردباری، تحمل، برداشت، صبر کا دامن تھامے رکھے، اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دے، ہمدردی اور احساس پیدا کرے، ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو محسوس کرے۔ بھوکا اور پیاسا رہنا، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہمارے روزے قبول ہیں، اور اگر یہ ایسی چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، احساس ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا، بردباری اور تحمل ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، اور دکھلاوے کے لیے اگر ایسا عمل کیا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، تو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی روزے دار کو حاصل نہیں ہوتا۔ روزے دار کو انعامات اور اس کی برکات اس وقت میسر آتی ہیں جب اس کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں: ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ، محبت، تحمل، برداشت، احساس، یہ ساری چیزیں جو ہے روزہ دار کے لیے لازم ہیں۔ اور
فرمایا کہ روزہ ڈھال بھی ہے، روزہ ڈھال بھی ہے۔ ڈھال کا لفظ بھی حدیث مبارک میں استعمال کیا گیا ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ تو ڈھال اس لیے ہے کہ یہ ایمان والا جب روزہ رکھتا ہے تو یہ جہنم کے درمیان جو ہے یہ ڈھال بن جاتا ہے، اور لڑائی اور جھگڑے کے درمیان بھی ڈھال بن جاتا ہے، اور گالم گلوچ کے درمیان بھی، چغل خوری کے درمیان بھی یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے کہ جب مومن کو، ایمان والے کو روزہ ہوتا ہے تو جب بھی کوئی اس کو اس طرف گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جھگڑے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، متوجہ کرنا چاہتا ہے، تو روزے دار یہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اور روزے کے ساتھ اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ روزے کے اندر برداشت کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور تحمل کے ساتھ اپنے اس وقت کو گزارنا چاہیے، غیبت سے بچنا چاہیے اور چغل خوری سے بچنا چاہیے، اپنے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس پیدا کرنا چاہیے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے انوارات سے امت کو جو ہے نوازا ہے، بہت سارے انوارات سے۔ قرآن اللہ کا نور ہے، رمضان المبارک کے روزے یہ بھی اللہ کا نور ہیں۔ جب انسان مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے اندر نور پیدا کر دیتے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے اندر اپنا نور منتقل فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے اندر سے ہو کر کے آئی ہے، کلام اللہ شریف ہے، اور جب مسلمان روزے دار جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اعمال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں، فعل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے رمضان المبارک کے متعلق، اس کو اپنا کر ہم دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ نور ہیں، تو جب ہم ان کو اپنی زندگیوں میں استعمال کریں گے، لاگو کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں زندہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ہمارے اندر اپنے انوارات منتقل فرما دیں گے۔ تو میں اپنی مسلمان بھائیوں سے یہ درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ مقدس کے اندر اپنے اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کریں، اور امت مسلمہ کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ خصوص بالخصوص میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اس اسٹوڈیو کے ذریعے سے اور میاں وجاہت کی وساطت کے ذریعے سے کہ ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمان جو ہیں اس وقت وہ پریشانی کے عالم میں ہیں، مشکلات کے عالم میں ہیں، مصائب کے عالم میں ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے اسرائیل جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بھی نہ بھولیں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور ملت کفر کو یہ پیغام دیں کہ ہم اپنے مسلمان فلسطین اور غزہ کے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں۔ اللہ پاک ان کو اس ماہ مقدس کے طفیل ان کو فتح اور کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے قاری ناصر محمود مدنی صاحب، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اپنے فضائل بتا رہے تھے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ایسے پروگرام ہمارے اسٹوڈیو میں آپ اپنی موبائل اسکرین پر دیکھ سکیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، آپ کا میزبان میاں وجاہت ترائیں۔ اللہ حافظ۔